وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور دارالعلوم داودیہ کے سالانہ اجلاس میں موجود حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جنہوں نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنا قیمتی وقت ان دینی کاموں پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں، ہم یہ سالانہ جلسے منعقد کرتے ہیں اور عوام ان میں شرکت کرتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سالانہ جلسے کیوں ہوتے ہیں، آخر ان جلسوں کا مقصد کیا ہے، اور اہل مدرسہ ان جلسوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اور آپ کو کیوں دعوت دی جاتی ہے، علماء کو اور ہم طلباء کو کیوں بلایا جاتا ہے۔ دراصل چونکہ مسلم امت اور مسلم عوام اپنی خون پسینے کی کمائی اور اپنی محنت کی حلال کمائی اہل مدرسہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس اعتقاد اور حسن ظن پر ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پر شریعت مطہرہ کے علوم اور فنون کا درس ہو رہا ہے۔ چونکہ مسلم امت اپنے چندوں پر ان مدارس کو چلاتی ہے، یہ مدارس نہ کسی حکومتی فنڈ پر چلتے ہیں، یہ مدارس نہ کسی پرائیویٹ کسی اور فنڈ پر چلتے ہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہے جو اصول امام ربانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی جس وقت بنیاد پڑی، حضرت نے جو 8 اصول بنائے تھے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ یہ مدرسہ ہمیشہ عوامی چندے پر چلے گا۔ ہم مسلم عوام کے پاس جا کر کے کسی سے 10 روپیہ لیں گے، کسی سے 50 روپے لیں گے، کسی سے 100 روپیہ لیا جائے گا، کسی سے 1000 روپیہ لیا جائے گا، اور یہ چندہ جمع کر کے ہم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دیں گے۔ چونکہ ہندوستان میں ایک بڑا وقت گزرا ہے، انگریزوں کا زمانہ اور بڑا ظلم و بربریت کا زمانہ تھا، جس زمانے میں مدارس کو شہید کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ مدارس شہید کر دیے گئے، علماء شہید کر دیے گئے، بعض کو کالا پانی اور مالٹا بیچ دیا گیا، اور بعض علماء ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، بعض نے روپوشی کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دی، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہندوستان کی سرزمین پر بڑی مشکل ہوئی۔ جو لوگ انگریزوں سے لڑا کرتے تھے، جو لوگ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے، جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں اپنی گردنوں کو پیش کیا، جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے بچے پیش کیے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جب ان کے بچوں کی باری آئی، چونکہ ان کے
دیگر مارکوں کے بعد جن کی بیٹوں کے بچے یتیم ہو گئے تھے تو انگریز نے ایک اور چال چلی. انگریز نے اعلان کیا ہم ہندوستان کی سرزمین پر مفت تعلیم دیں گے اور انگریزی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا. جس مفت تعلیم میں ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کے دل و دماغ میں عیسائیت کو داخل کیا جائے گا اور اسلام کے خلاف ظاہر کر دیا جائے گا. اس وقت علماء پریشان رہے, اس وقت اہل علم اور دیگر اسلام کا درد رکھنے والے پریشان ہو گئے. کل تک جن کے والدین انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے, جن کے آبا اجداد نے اپنی قربانیاں پیش کی, کیا آج ان کے بچے عیسائی ہو جائیں گے؟ کیا آج انہی کے بچے یتیمی کی بنیاد پر اور پریشانی کی بنیاد پر, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, یتیمی کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے, گھر مہیا نہ ہونے کی وجہ سے, اگر گھر کے نام پر اور کپڑوں کے نام پر اور پیسے کے نام پر اور تعلیم کے نام پر انہی کا مذہب تبدیل کر دیا جائے گا, آگے ہندوستان میں اسلام کا مستقبل کیا ہوگا, مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پریشانی مسلمانوں کے سامنے پیش ہوئی اور مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں انگریز کھڑا ہے جو کہا کرتا تھا میری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا, جو کہا کرتا تھا اگر ایک طرف سے سورج غروب ہوتا ہے دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہے, جہاں سے غروب ہوتا ہے وہ بھی ہماری حکومت میں آتا ہے اور جہاں طلوع ہوتا ہے وہ جگہ بھی ہماری حکومت کے زیر سایہ آتی ہے. ان پریشانیوں کی موجودگی میں اور انگریز کی حکومت ہے, اس کی طاقت ہے, اس کی برتریت ہے, اس کا دبدبہ ہے, ان کو پیسہ ہے, ان کی فوج ہے اور ایک قوت ہے, اس کے مقابلے میں چند درویشان خدا کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک اعلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی ہندوستان کے بچوں کو تعلیم دیں گے. تم نے اگر انگریزی تعلیم کا اعلان کیا, ہم ہندوستان کے بچوں کو تعلیم دیں گے, ہم اس خطے کے لوگوں کو تعلیم دیں گے, قرآن کی بھی تعلیم دیں گے, حدیث کی تعلیم دیں گے, فقہ کی تعلیم دیں گے, ایمان اور اسلام کی تعلیم دیں گے. انگریزوں کے پاس قوت ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے, انہوں نے ہندوستان میں سہارنپور کے ضلع میں علاقہ دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, ایک انار کے درخت کے نیچے جو آدمیوں کو بٹھا دیا گیا. نہ پیسہ ہے, نہ طاقت ہے, نہ قوت ہے, نہ فوج ہے اور مقابلہ انگریزوں سے ہے جو برسر بیکار ہے. یہ اللہ کے بندے یہ وہاں قائم ایک مدرسہ کرتے ہیں جہاں دو بندوں کو بٹھایا جاتا ہے, ایک پڑھنا شروع کرتا ہے, ایک پڑھانا شروع کرتا ہے. اللہ کی سرزمین پر اور آسمان کے نیچے وہ وقت بھی آیا, لوگ کہا کرتے تھے محمد قاسم نانوتوی دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے, کیسے مدرسہ چل سکتا ہے جب کوئی فن موجود نہیں ہے, جب کوئی طاقت موجود نہیں ہے, کیسے مدرسہ قائم رہ سکتا ہے؟ محمد قاسم نانوتوی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله, اور ایمان والے کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, محمد قاسم نانوتوی دیکھ رہا ہے اور وہ ایک تجربہ اور اللہ کی فراست اور اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. لہذا یہ اعلان کر دیا گیا مدرسہ قائم ہوگا. مدرسہ قائم ہوا اور انار کے درخت کے نیچے وہ علی پا تا پڑھائی گئی. وہ نہیں جانتے تھے کہ اس علی پا تا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور وہاں سے جو کافر نکلا وہاں مدرسہ پھیلت بنا اور مدرسہ قائم ہوا. انگریزوں کی حکومت سکڑتی چلی گئی اور مدرسہ پھیلتا چلا گیا, انگریز گھٹتے چلے گئے اور مدرسہ پھیلتا چلا گیا. ایک زمانہ آیا کائنات جانتی ہے, تاریخ وغیرہ کرتی ہے, انگریز ہندوستان سے بھاگے, ان کو بھاگنا پڑا اور دارالعلوم دیوبند کا سورج طلوع ہوا. انشاءاللہ قیامت تک غروب نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ان مدارس کے سالانہ جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے, پورا سال آپ ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں, یہ مدارس والے آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ خطہ ہمارا بابرکت خطہ, یہ پوری دنیا میں ایک واحد علاقہ ہے جہاں کے لوگ خود مدارس قائم کرتے ہیں اور جہاں کے علماء یہ مولوی خود گھر گھر جا کر پیسے جمع کرتے ہیں, چندے جمع کرتے ہیں, خود عیدوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں, خود گانا لاتے ہیں, خود عمارتیں بناتے ہیں, پھر گھر گھر جا کر طلباء کو لاتے ہیں, پھر انہیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں, انہیں درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں, انہیں حدیث پڑھاتے ہیں, خود یہ ساری محنت کرتے ہیں اور خود آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں. چونکہ آپ ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں, سارا سال تعاون کرتے ہیں اور آپ پر لازم ہے کہ آپ تعاون کریں. پھر یہ مدارس والے سال میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ کر کے یہ جلسہ کرتے ہیں, علماء کو بلاتے ہیں اور علماء کو بلا کر ان طلباء, خوش نصیب طلباء کی دستار بندی کی جاتی ہے جنہوں نے آپ کے دیے چندے کے سبب سے یہاں بیٹھ کر کے, چونکہ انہیں کھانا بھی مہیا ہوتا رہا, انہیں علاج
के लिए पैसे मुहैया होते रहे, उनके लिए कपड़े मुहैया होते रहे, उन्होंने आराम से बैठ करके कुरान पढ़ा और हदीसों को पढ़ा। अब सारा कुरान याद किया है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक। जब तालिब इल्म पूरा कुरान याद कर देता है, फिर आपके सामने उसको ला करके उसकी दस्तारबंदी की जाती है, ताकि आपको ये बताया जा सके आपने जो माल मदरसे के लिए दिया है वो जाया नहीं हुआ, उस माल का पीछे सही इस्तेमाल किया गया है, और ये आपकी वजह से हुआ है। आलम असबाब ने आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं जो इन मदारिस के साथ ताउन करते हैं। लिहाजा जिन तलबा की आज दस्तारबंदी की जाएगी, ये वही तसलसल है, ये वही काफिला है वलीउल्लाही है, ये शाह अब्दुल अजीज का काफिला है, ये शाह मोहम्मद इसहाक का काफिला है, ये शाह अब्दुल गनी का काफिला है, ये जो यहाँ उलमा बैठे हैं, ये और जगहों पर उलमा मौजूद हैं जो उलमा जा चुके हैं, और या आपके इलाकों में या पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात की सही तर्जुमानी करने वाले ये जो उलमा हैं, ये मोहम्मद कासिम नानोदवी के वारिस हैं, ये रशीद अहमद गंगोही के वारिस हैं, ये हुसैन अहमद मदनी के वारिस हैं, ये इमाम अनवर शाह कश्मीरी के वारिस हैं, ये शेखुल हिंद और किफायतुल्लाह के वारिस हैं, ये शबीर अहमद उस्मानी के वारिस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस विरासत को अपने हाथों से अपने दांतों से पकड़ करके बैठे हैं और इन्होंने मजबूती के साथ पढ़ा है, अब पढ़ा रहे हैं, और इसका मुस्तकिल और मुसम्मम और मजबूत आज़म रखते हैं कि अगली नस्लों तक भी इसको मुंतकिल करना है, अपने दीन को महफूज रखना है। ये दीन महफूज था, ये दीन महफूज है, इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। जाबिर और ताकत वाला अपनी ताकत के बलबूते पर, उस बुनियाद पर आपसे इमारत छीन सकता है, आपसे कमरा छीन सकता है, लेकिन पढ़ाई कैसे छीनेगा, वो तालिब इल्म कैसे छीनेगा, वो दरख्त कैसे छीनेगा। आपसे इमारतें छीन ली गई, ये उलमा दरख्तों के नीचे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये पहाड़ की छांव में बैठ कर पढ़ाना शुरू कर देंगे। मदरसा न इमारत का नाम होता है, मदरसा न कमरे का नाम होता है, मदरसा न सहन का नाम होता है, और मदरसा का दर्स व तदरीस का नाम है। जहाँ कोई मौलवी बैठ गया, 7-4 तालिब इल्म बैठ गए, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का दर्स शुरू हो गया, वही मदरसा कायम हो जाता है। जिन मौलवियों को उठा करके जेल में डाल दिया, वो वहाँ अल्लाह रसूल का कलाम पढ़ाते हैं और वहाँ मदरसा कायम करते हैं। ये मदरसा कायम था, मदरसा कायम है, और इंशाअल्लाह मदरसा कायम रहेगा। ये तालीम भी कायम थी, है और रहेगा। अब आप सभी हजरात इस पर गौर करें कि इस काफिले के अंदर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तज़ालु, ये मुसलसल कायम रहेगा। फरमाया व इन्नमा नक़समुल्लाहु युती व लन तज़ाल हादिहिल उम्मा क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, मेरी उम्मत की एक जमात मुसलसल कायम रहेगी, वो इस दीन को पकड़ेगी और दांतों से पकड़ेगी, हत्ता याती अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह काफिला जारी और सारी रहेगा, है और रहेगा। यारा आप सभी हजरात भी अज़्म करें कि हम भी इस काफिले का हिस्सा बनेंगे, हम भी इस इल्मी तारीख का हिस्सा बनेंगे, और इस अमली पुरअमल इस्लाही तारीख का हिस्सा बनेंगे, मदारिस को आबाद करेंगे, उलमा का साथ देंगे, ताकि ये मजबूती के साथ जिस तरह से काम करते आए हैं आइंदा भी काम कर सके। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।